بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارش قریشی آپ سبھی کا پھر سے ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے ایک بہترین پلیٹ فارم عقائد ماسٹر کلاس کا. ابھی تک ہمارے بیسٹی لیول کے 7 لیکچر بالکل کمپلیٹ ہو چکے. اب یہ 8واں لیکچر جو ہے شروع ہونے والا ہے اور آج سے ہمارا نیا ٹاپک چلے گا بدعت. بدعت اگر ہم کتاب کو دیکھیں جو کتاب منشن کی تشہیر بیچتی ہے اس میں کیا ہے پہلے ہم اس کو پڑھ کر دیکھیں کیونکہ کتاب کا جاننے میں ضروری ہے کہ کتاب کیا کہتی ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو نوٹس کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے. بدعت کی جو لغوی تعریف ہے اس کو یہ ہے کہ ہر نیا کام لغت کے اعتبار سے بدعت ہے, چاہے وہ عادت کے طور پر ہو یا عبادت کے طور پر. بدعت کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. جس نے بھی اس دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کیا وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. اور یہ بہت بڑا پیراگراف اس کے اندر ہے, آسان نوٹس کی طرح سمجھیں. تو بدعت کیا ہے؟ بدعت کا اگر ہم آسانی سے بالکل مطلب سمجھیں تو بدعت کا مطلب ہوگا دین کے اندر کوئی نئی چیز جوڑ دینا. اگر بالکل آسان لفظوں میں سنیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بدعت یعنی دین میں نیا کام, یہ بدعت ہے نا یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف یعنی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. دیکھو بدعت کا بالکل آسان مطلب دین کے نام پر ثواب کی نیت سے یا عبادت سمجھ کر کوئی بھی ایسا نیا طریقہ رسم یا عمل ایجاد کر لینا, شروع کر دینا جس کی کوئی بنیاد نہ تو قرآن میں نہ ہی حدیث میں نہ ہی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کے اندر نہ تابع تابعین کے اندر بالکل نہ ملتی ہو, وہی بدعت ہے. اس کی یعنی بالکل آسان ڈیفینیشن اگر ہم سمجھیں تو دین میں جتنی بھی نئی باتیں اگر ہم جوڑ رہے نہ تو ان کا خلاصہ قرآن سے ملتا نہ حدیث سے ملتا نہ تابعین کے سے ملتا, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیز ہے بدعت. یعنی انسان نے انہیں اپنی طرف سے دین کے اندر جوڑ دیا اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی. اگر ہم اس کے ایگزامپل سمجھیں کہ بدعت کے اگر ایگزامپل ہوں کہ بھائی کون کون سی چیزیں بدعت ہیں, تو کچھ ایگزامپل اگر ہم لے کر چلیں تو اپنے آس پاس کے ایگزامپل کو دیکھیں. سب سے پہلے آتا ہے جیسے کہ میت میں رسمیں ہوتی ہیں نا, کسی کے انتقال کے بعد تجا کرنا, 10واں کرنا, 40واں کرنا یا برسی کرنا, یہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کو دین کا ضروری حصہ مان لینا, یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس میں کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو 10واں 40واں تجا یہ سب منایا جاتا ہے. حدیث سے تو کوئی ثبوت نہیں ہے اور لوگ باگ اسے کرنے کو ضروری بھی سمجھتے ہیں. نہ اس کا ہمیں کوئی تعلق حدیث سے ملتا, نہ قرآن سے ملتا, نہ صحابہ کس سے ملتا, نہ تابعین کس سے ملتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت کا ایک بہت مشہور ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے نا. یا پھر دین میں بہت سارے ایگزامپل ہیں, ہم کوئی سے بھی لے سکتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دن جس تاریخ کو گھر میں کوئی انتقال کر گیا, ہر سال اس تاریخ کو نہ تو کوئی میٹھا بنتا اور ہر سال اسی تاریخ کو رونے کا رواج بنا لیں. اسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے. بہرحال جتنے ہمیں ایگزامپل سمجھ سکتے ہیں, ہمیں پتہ لگ گیا کہ دین میں جو بھی نئی چیزیں ہیں یعنی نہ تو حدیث سے ملتی, نہ صحابہ سے ملتی, نہ تابعین سے ملتی, وہ سب کیا ہیں؟ بدعتیں ہیں. اور جتنے بھی ایگزامپل ہیں اپنی آنکھوں تک خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بار ڈیفینیشن پتہ لگ گئی کہ بدعت کیا ہے بس. اور ہمیں بچنا کہ بس بدعت سے ہمیں بچنا, ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں بدعتوں سے بچنا, کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں
ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کی طرف لے جانے والی ہے، یعنی جہنم کی طرف لے جانے والے. لہٰذا ہمارا تو ایک کام ہو گیا کہ ہمیں بدعت سے بچنا. جتنی بدعتیں جتنی بھی چیزیں دین کے نام پر ہم نے جوڑ دی ان سب سے ہمیں بچنا. اب ایک چیز آتی ہے کہ ہم نے کیسے پہچانے کہ بھئی یہ بدعت ہے، ہم کیسے پہچانے کہ یہ بدعت ہے اور یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، تو ان کے پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی چیز پہلے تھی اور کون سی چیز اب نہیں ہے. دیکھو سب سے پہلے ایک چارٹ ہے، اسے اگر ہم دھیان سے سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد آتے ہیں صحابہ. صحابہ کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے. صحابہ کے بعد آتے ہیں تابعین، وہ لوگ جو صحابہ کو دیکھ کر ایمان لائے، وہ تابعین کہلاتے ہیں. ان کے بعد وہ آتے ہیں تبع تابعین، جو لوگ تابعین کو دیکھ کر ایمان لائے وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں. یہ پوری چارٹ ہے، ہمیں صرف انہیں فالو کرنا، ہمیں صرف انہیں فالو کر کے دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا. کچھ چیزیں ایسی جو نبی کے دور میں تھی، صحابہ کے دور میں شروع ہوگی، اس صحابہ کے اس وقت کی ضرورتوں کے حساب سے صحابہ نے شروع کر دی. بس جو چیز ان چاروں سے ملے گی وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوں گی، نئی چیز جو دین میں جڑ جائے گی، وہ سب کیا ہیں؟ بدعتیں ہیں. اور یہ سب چیز کیا ہیں؟ یہ بیکار. ہاں ہم تابعین کو اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو جیسے حضرت حسن بصری تابعین میں آ جائیں گے. ایگزامپل اگر ہم لیں، صحابہ کو سب جانتے ہیں، سارے صحابہ جانتے ہیں. بھائی جیسے میں ایگزامپل لکھ رہا حضرت عمر کے بارے میں، تابعین میں حضرت حسن بصری کو لکھ لو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین تھے یہ بھی. اور تب تابعین کی بات کریں تو امام ابو حنیفہ کو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لے سکتے ہیں. یہ سب کس کے ادھارن ہیں؟ تب تابعین کے ہیں. امام مالک ہی پوچھا ہے. یعنی ہمیں ایک چارٹ ملی ہے اپنی پوری، ہمیں صرف ان چاروں کو فالو کرنا. ان کے علاوہ اگر اور کوئی نئی چیز ملی انہیں چھوڑ دینا. یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ بدعتیں ہو جائیں گی. جو چیز ان لوگوں نے شروع کر دی، یعنی ہمیں صرف انہیں فالو کرنا. اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دینا. وہ سب کیا ہیں؟ وہ بدعت ہیں. آسان سی چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی بدعت کے بارے میں. ہم نے پریبھاشا پڑھ لی بدعت کیا چیز ہے، اور ہم نے سیکھ لیا کہ بدعت کو کیسے پہچانے. بس ان کی زندگی کو پڑھنا، اس سے خود ہی پتہ لگ جائے گا کون سی چیز بدعت ہے کون سی نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک گولڈن رول کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہم سمجھے گولڈن رول ڈال کر اگر آپ لکھ لیں، جو چیز صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین سے، تبع تابعین سے نہیں ملتی، وہ قیامت تک دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. یہ رول سمجھ لینا. دین کا رول، دین کا ایک رول کر کے آپ لکھ لیجئے کہ جو چیزیں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی، نہ صحابہ کی زندگی میں ملتی، نہ تابعین سے ملتی، نہ تبع تابعین سے ملتی، وہ دین کا قیامت تک بھی حصہ نہیں ہو سکتی. یہ گولڈن رول اگر آپ جان لیں. اس کے بعد ہم اپنے دوسرے پوائنٹ پر چلتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ کتاب کے اندر آتے ہیں شرک بدعت کے بارے میں، یعنی سجدہ، طواف اور تعظیم حرام کام کے بارے میں. اسے ہم اگر آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور آسان نوٹس کے ذریعے سمجھیں تو حدیث شریف میں آتا ہے. یہ سب سے پہلے اگر ہم قرآن کو لے کر چلے تو قرآن میں آتا ہے کہ سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو کرو، بلکہ سجدہ صرف اللہ کو کرو جس نے ان سب کو بنایا ہے. لہٰذا اس آیت سے ایک بات تو پتہ چلے گی کہ سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نہ قبروں کے لیے، نہ مزاروں کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے. صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
جب ہم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے یا اپنے دوستوں سے ملے تو کیا ہم ان کے سامنے جھک کر سلام کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ ان کے سامنے جھک کر سلام نہیں کر سکتے۔ اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا کہ کسی کے جھک کر سلام کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، یہ سب چیز کیا ہے؟ منع ہے اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے، اور یہ سب چیز کیا ہے؟ شرک کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہم اگر یہاں سے سمجھے تو ہم دو طرح کے سجدوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ کتنے؟ دو طرح کے سجدوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے سجدہ عبادت۔ دو طرح کے اگر ہم سجدوں کو سمجھ لیں یہاں سے، سب سے پہلے آتا ہے سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت سمجھ کر سجدہ کرنا غلا، کفر اور شرک ہے۔ سب سے پہلے جو آتا ہے سجدہ وہ کسے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو کر رہا بھائی سجدہ عبادت کے اندر، یعنی عبادت کے لیے کیا گیا سجدہ۔ ایک سجدہ وہ ہے جو عبادت کے لیے کیا گیا، کسی کو خدا مان کر کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان کر اس کا سامنے سجدہ کرنا، اس سے مدد مانگنا، یہ کیا ہے؟ کفر اور شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ بالکل کفر اور شرک ہی ہے بالکل۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، اس کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ خدا شرک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سجدہ تعظیم۔ دو طرح کے سجدے ہوتے ہیں، سجدہ عبادت، سجدہ تعظیم۔ سجدہ تعظیم یعنی جو کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کی عزت کے لیے کیا گیا ہو، ہے نا؟ کسی بھائی بادشاہ ہے، کوئی پیر ہے یا استاد کو صرف عزت دینے کے لیے سجدہ کرنا سب حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پچھلی شریعتوں میں جو یہ سجدہ تھا، یہ والا دوسرے والا یہ جائز تھا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، پہلے کی جو امتیں تھی ان میں تو تھا یہ سجدہ تعظیم، کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جب تو جائز تھا۔ اب کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لاگو ہوئی، اس میں سجدہ تعظیم کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی سجدہ دیکھو بالکل سمپل نہیں، میں تو آپ کو بس یہ پرکار بتا دی کہ سجدے کون کون سے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اگر بالکل آسان طریقے سے ایک چیز سمجھا دوں، اللہ کے علاوہ کیا گیا ہر سجدہ، اللہ کے علاوہ کیا گیا ہر سجدہ، چاہے ماں باپ کو ہو، استادوں کو ہو، پیر کو ہو، اور اس کیا کہہ سکتے ہیں بھائی قبروں کو ہو، کسی کو بھی ہو، یہ کسی کو خدا مان کرو، سب حرام ہے، سب کفر ہے، سب شرک ہے۔ بات سجدہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بس۔ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ تو ہم سجدہ کر سکتے نہ جھک سکتے، چاہے دونوں میں سے کوئی سا ہی ہو، سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیم ہی ہو، کوئی سا بھی سجدہ ہم کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آتا ہے بھائی لوگ باغ قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں اور بوسہ بھی لیتے ہیں۔ دنیا کی کسی عمارت کو، قبر کو، مزار کو یا تھان کا طواف ہو، کوئی چکر کاٹنا، یہ سب کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ طواف عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے، خاص روپ ہے، جو صرف اور صرف کس کے لیے؟ خانہ کعبہ کے لیے ریزرو ہے نا۔ لوگ باغ کیا کرتے ہیں بھائی، جیسے مان لو یہ کسی کی مزار ہے، لوگ باغ اس کے چکر کاٹنے شروع کر دیتے ہیں، اس کے چکر کاٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ بہت جگہ ہم نے دیکھ لیا، یہاں پر لوگ اگر بتی لگا دیں گے، یہاں پر پوجا مطلب پوجا کرنے بیٹھ گئے، اس کے چکر کاٹنے لگتے ہیں تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، اور منتیں مانگ رہے چکر کاٹتے کاٹتے۔ کیا ہے؟ حرام۔ یہ کس کے لیے؟ چکر صرف ایک چیز کا کاٹ سکتے ہیں، طواف صرف ایک چیز کا کر سکتے ہیں، کس کا؟ خانہ کعبہ کا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ بات سمپل سی، قبروں کا چکر کاٹنا، چومنا، طواف کرنا سب حرام ہے۔ صرف خانہ کعبہ کو چوم سکتے ہیں، اس کے چکر کاٹ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی قبروں کی، کسی گھر کا طواف، چکر کاٹنا، انہیں چومنا، یہ سب کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اب آتا ہے کسی کو جھک کر سلام کرنا۔ جھک کر بھی تو لوگ سلام کر دیتے ہیں نا۔ دیکھو چاہے بڑے ہوں، ماں باپ ہوں، پیر ہوں، استاد ہو،
سب کی عزت کرنا ضروری تو ہے، لیکن عزت دینے کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کہ بھائی جس سے انسان سجدہ یا رکوع میں چلا جائے. یعنی اگر ہم کسی کو عزت دینے کے لیے ان کے سامنے جھک رہے، ایسا جھک رہے کہ بالکل ایسا لگے کہ ہم رکوع کر رہے، یا کسی کے سامنے جتنا بھی جھک رہے، وہ سب کیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. عزت دینے، عزت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے آج کل کے معاشرے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلم بچے آج کل اسکولوں میں جاتے ہیں اور ٹیچرس کے پیروں کو چھوتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ان کے پیروں کو چھو لینا اور پھر ماتھے سے لگا لینا جائز نہیں ہے. ہمیں یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو جھک کر سلام کرنا، قبروں کے طواف کاٹنا، یہ سب کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک نہیں. ہمیں صرف اس بات کا پتہ چل گیا. یہ قبروں کا طواف کب سے شروع ہوا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کسی کو قبروں کا طواف؟ قبروں کا طواف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی شروع ہوا تھا. بنیادی شروعات اگر ہم دیکھیں نا کہ کہاں سے قبروں کا طواف کی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سے ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چلتے چلتے زمانے جاہلیت، یعنی عرب میں جب اسلام نہیں آیا تھا نا عربوں کے اندر، اس سے پہلے بھی وہاں پر بھی یہ حالت تھی. بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کی قبروں کو بنا دیا جاتا تھا، وہیں سے قبر پوجنی شروع ہوئی. اور آج کل کے تو مسلمان کے اندر بھی یہی بیماری پیدا ہو چکی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلے مطلب جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی اس وقت میں 5 لوگ رہا کرتے تھے، بہت ہی نیک لوگ تھے. ود، یوبا، یبوس اور نسل تھا، اور اس میں یعوق تھا. یہ 5 لوگ تھے، یہ بڑے نیک لوگ تھے. اب جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، وہ بڑے دکھی ہوئے، بڑے پریشان ہوئے. شیطان آیا اور ان کے دل میں خیال ڈالا کہ تم ان کی مورتیاں بنا لو یاد کے لیے. اب جو بھی لوگ تھے انہوں نے مورتیاں بنائی تو عبادت کے لیے نہیں بنائی. کس کے لیے بنائی؟ صرف نشانیوں کے لیے. لیکن جیسے جیسے قوم آگے بڑھتی رہی، دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، آنے والی پیڑھیوں نے انہیں مورتیوں کو پوجا کرنی شروع کر دی. اور یہاں سے مورتیوں کی پوجا، یہیں سے قبر کی پوجا شروع ہوئی. ٹھیک ہے نا. بات دیکھو سمپل سی تھی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو نالج کے لیے بات بتا دی. آج کل بھی یہ حالت ہے، کوئی قبروں پر دھوم مچانا، لوگوں کے مزاروں پر جانا ٹھیک نہیں ہے. زیارت کر لو وہ ٹھیک ہے، لیکن سجدے کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل بیکار گھٹیا بات ہے. اب ہم اپنے چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، جو کہ جانوروں کے بارے میں. یہ سب بدعت کے اندر ہی چلتی ہے، جتنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں سب کیا ہیں، یہ بدعتوں کے اندر ہی چلتی ہے. دیکھو سب سے پہلے آتی ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے بیشتری کے اندر، اس میں جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لوگ جانوروں کے اندر بھی بدعتیں شروع کر دیتے ہیں. جیسے گاڑی اور مکانوں پر خون لگانا. کوئی لوگ آج کل بھی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو نئی گاڑیاں خریدتے ہیں نا نیا گھر بنانے کے لیے، جانوروں کے سر کو کاٹ کر، جیسے کسی نے نیا گھر لیا اور بھی پتہ لگا یہ گھر تو غیر مسلم کا تھا، تو اس گھر کو کھود کر وہاں پر کسی جانور کا سر کاٹ کر ڈال دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، تاکہ ہم بچے نہیں جنات سے. کیا ہے؟ بدعت ہے. تو وہ خون لگاتے ہیں جانوروں کا تاکہ ہم بری بلاؤں سے بچ جائیں. یہ بچانے والی چیز تھوڑی نا، بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ. ایسا وشواس اللہ پر بنا لو کہ دنیا میں جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ کے حکم کے علاوہ تو ایک پتہ بھی نہیں، سب جانتے ہیں دنیا میں جو بھی ہوگا وہ کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا. اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں بچا لے. نہ تو کوئی تعویذ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے علاوہ. ایسا یقین اللہ پر ہو کہ اگر نماز بھی ختم ہو جائے ہمیں وہ بھی کس سے مانگنا؟ صرف اللہ سے مانگنا. ایسا یقین ہم اپنے اندر بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ساری ٹینشن ہی ختم ہے پھر تو ہماری. اور جانوروں کی بلی دینا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مزاروں پر جانوروں کی بلی دینا، خون چڑھانا، ذبح کرنا. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں بارش کے لیے، اولاد نہیں ہوتی اس کے لیے، بیماری ختم نہیں ہوتی اس کے لیے جانوروں کی بلی دیتے رہتے ہیں. سب کیا ہے؟ بدعتیں ہیں اور بیکار چیزیں. دیکھو بتانے کو تو بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس ٹاپک کو اتنا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں صرف ایک چیز کے بارے میں پتہ چل گیا. بدعت کے بارے میں آج ہم نے پڑھا کہ بھائی بدعت ہوتی کیا ہے. اور بالکل جتنی ہم نے چیزیں پڑھی ہم جلدی انہیں ایک بار ساری چیز کو سمجھ کر کے دیکھ لیتے ہیں.
سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ بھائی بدعت کیا ہے, بدعت کی حقیقت, دین میں نیا طریقہ اپنے آپ سے ایجاد کر لینا, یہ سب کیا ہے, یہ سب بدعتیں کہلاتی ہیں. اور ہمیں اس کیسے پہچانے کی بدعت ہے یا پہلے سے یہ صحابہ کی زندگی پڑھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, تابعین کو پڑھو, تابعین کو پڑھو, ان سے بھی پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آتی ہے کہ تین بہترین دور بتائیں نا, نبی کے بعد صحابہ کو پڑھنا, تابعین کو پڑھنا, تابعین کو پڑھنا. اس کے بعد طواف کے بارے میں, قبروں پر طواف کرنا, ان کے چکر کاٹنا, چومنا, یہ سب کیا ہے, حرام ہے. پیر یا قبر کا سجدہ کرنا کیا ہے, حرام ہے. قبر کا طواف کرنا حرام ہے. جھک کر کسی کو سلام کرنا سب حرام ہے. جتنے بھی خون اور ٹوٹ کے وغیرہ کہنا, تعویذ وغیرہ کرنا, یہ سب کیا ہے, بالکل یہ حرام ہے. اور سب سے لاسٹ میں نے پڑھا کہ اگر مزاروں پر قربانی دے رہے, چاہے کسی بھی اس کے لیے ہو, چاہے کسی بیماری کے لیے ہو, بچوں کے لیے ہو, گھر کے لیے ہو, بارش کے لیے, کسی کے بھی لیے ہو, اگر ہم قبروں پر قربانیاں دے رہی ہے, یہ فالتو کی چیزیں کر رہے, سب بدعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان سے خوب بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.